بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی نفع بخش اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے شفا اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو مکمل سنیں، اس سے آپ کو دینی معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کن گھروں میں دینا چاہیے اور کن گھروں میں نہیں دینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز نہ کرو، ورنہ آپ کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ مرجھا جائے گی اور اس کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں تشریف فرما تھے کہ ایک مالدار شخص آیا۔ وہ بہت پریشان تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں اور میری پریشانی آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کون سی بات تمہیں میرے پاس لے کر آئی ہے؟ مالدار شخص نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری بیٹی دکھ تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ برائے کرم مجھے ایسا گھرانہ بتائیں جہاں میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور وہ ہمیشہ خوش رہے۔ ہم اپنی لاڈلی بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں۔ اس شخص کی ہر بات میں وزن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھو تو تمہاری بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور وہ اپنے گھر کو جنت محسوس کرے گی۔ باپ کے گھر میں بیٹی ملکہ ہوتی ہے، اس لیے باپ فکر مند رہتا ہے۔ جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، حتیٰ کہ گرم ہوا بھی اسے چھو کر نہ گزرے۔ لیکن یاد رکھو، نہ تمہاری دولت تمہاری بیٹی کو خوش رکھ سکتی ہے اور نہ ہی بلند مرتبہ گھرانے اسے سکھ دے سکتے ہیں۔ بس 3 چیزوں کا خیال رکھو، تمہاری بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا، اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں ہرگز نہ کرنا جہاں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد اس کے فیصلوں پر عمل کرتا ہو۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں کیا تو اس کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہوں، وہ دنیا کی نظر میں بے نام ہو جاتی ہیں۔ انہیں نہ سسرال سے پیار ملتا ہے اور نہ میکے سے عزت۔ وہ خود کو اپنے شوہر اور میکے والوں پر بوجھ سمجھنے لگتی ہیں۔ ہم نے کئی گھروں میں دیکھا کہ بھائی اپنی بہن کو بوجھ سمجھتے ہیں، اسے طعنے دیتے ہیں اور نہ اسے دن کا سکون ملتا ہے نہ رات کی نیند۔ وہ اپنے ماں باپ کی پریشانی دیکھ کر گھٹ گھٹ کر مرنے لگتی ہے۔ آخر کار یا تو وہ اپنے شوہر کے ظلم کو قبول کر لیتی ہے اور اس کے طعنوں کو زیور بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز نہ کرنا جہاں عورت فیصلے کرتی ہو۔ دوسرا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو۔ ایسے گھر میں
تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں عورت کو جوتی کی نوک پر رکھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم کھاتے ہو ویسا ہی اپنی بیوی کو کھلاؤ، جس طرح تم پہنتے ہو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن کچھ مرد اپنی بیوی پر ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی برادری میں نام کما لیا، حالانکہ وہ اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھود رہے ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں کرنا جہاں اس کا خاوند اس کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، جو اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، جو کسی اجنبی عورت پر نظر نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے، جو اس پر ظلم یا بیجا زیادتی نہ کرے، جو اس کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اس کی مصیبتوں، بیماریوں اور غم میں اس کی دلجوئی اور تیمارداری کرے، جو اسے پردے میں رکھ کر اس کی عزت کی حفاظت کرے، جو اسے ذلت اور رسوائی سے بچائے، جو اسے دیانت داری اور دینداری کی تلقین کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اس کے اخراجات میں بخل نہ کرے اور جو اس پر اس طرح نظر رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف نہ جا سکے۔ تیسرا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں ہرگز نہ کرنا جہاں خاندان میں طلاق کا رواج عام ہو، چاہے وہ گھرانہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس ہزاروں گاڑیوں کی قطار ہی کیوں نہ ہو، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بدترین عمل قرار دیا کیونکہ یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق دینے والے پر سخت غضبناک ہوتے ہیں۔ ناظرین، سوچئے، جس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اسے کرنے والا دنیا میں ذلیل اور آخرت میں رسوا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، ان 3 باتوں پر عمل کرو، اپنی بیٹی کا رشتہ مناسب گھرانے میں کرو، یہ سنت ہے، تمہاری بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور تمہیں دعائیں دیں گی۔ وہ مالدار شخص مایوس ہو کر آیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ذہن کے تمام وسوسے دور کر دیے اور ہمیں بھی سکھایا کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کیسے پسند کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ ہماری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو عزت والی زندگی عطا فرما، ان پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھ اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔